السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے آج تیسری تراویح کا خلاصہ مفتی صاحب سے سماعت فرمایا اور میں اس خلاصے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے، نئی جنریشن کو قرآن سے جوڑنا ہے، پیغام الہی سے جوڑنا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں وہ لینا ہے۔ اور میں اس جو خلاصے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت کارآمد اور مفید ہوگا۔ مفتی صاحب نے جو سورہ آل عمران کی جو خلاصہ پیش کیا ہے، آج کی تراویح جو تیسری تراویح کا خلاصہ پیش کیا ہے، جو میں اس کا نوٹڈ باتیں آپ کے سامنے خلاصہ چیدہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کے پیٹ میں، ماؤں کے رحموں میں تصویر بناتا ہے۔ ہم تصویر لیتے ہیں تو لیفٹ کا رائٹ ہو جاتا ہے اور رائٹ کا لیفٹ ہو جاتا ہے، مگر اللہ جب تصویر بنا رہا ہے تو وہ حقیقی مصور وہ ہے، رائٹ کا رائٹ ہی ہے، لیفٹ کا لیفٹ ہی ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 7 سورہ آل عمران کا خلاصہ یہ ہے، آیت قرآن دو قسم کی ہے، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ محکمات وہ ہیں 500 آیتیں محکمات ہیں، جس میں سے 250 سے مسائل حلال نکلے ہیں اور 250 کے جو آیتیں ہیں اس سے حرام مسائل نکلے ہیں۔ یہ 500 محکمات ہیں جس سے مسائل نکلتے ہیں، حلال اور حرام۔ اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جو آیتیں کا ظاہر ہے وہ مراد الہی نہیں ہے، اور جو مراد الہی ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ اور متشابہات آیتوں سے عقیدہ نہیں بناتے، عقیدہ نہیں۔ اور جو لوگ متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اس سے عقیدہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے آیت نمبر 18 کا خلاصہ یوں پیش کیا ہے، جو علماء حق کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اور آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک، بادشاہت اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور نبی اور ولی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور مجبور نبی اور ولی نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی چاہت نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، اور اولیاء اللہ ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ بادشاہت اس کے حکم سے بادشاہت ملتی ہے، جی، لہذا وہ مختار ہے، لہذا وہ مالک ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اور جو حق پر رہتے ہیں اور لوگوں کو حق پر جو رہتے ہیں ان کو کوئی لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، حق والے ہی عزت والے رہیں گے۔ اور یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ آئین توحید میں آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 31 کا خلاصہ مفتی صاحب نے یوں بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تم اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ بے چوں چرا تسلیم کر لینا، غلام مصطفیٰ میں آ جانا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں بلکہ حضور کی غلامی میں نہیں آتے، وہ اللہ کے دعوے میں غلط ہے۔ اور آیت نمبر 37 کا جو خلاصہ مفتی صاحب نے پیش کیا ہے، اس کے اندر کرامت کا کانسیپٹ معلوم ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ جو کرامت کا انکار کرتے ہیں
ان کو چاہیے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کو ملاحظہ کریں، جس میں مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آئے تھے اور زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا یہ پھل کہاں سے ہے، تو مریم علیہ السلام نے کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ کرامت حق ہے اور اس کا ثبوت قدرت اللہ کی اور کرامت حضرت مریم، قدرت اللہ کی، بے شک۔ اور آیت نمبر 49 میں اس کا خلاصہ مفتی صاحب نے یوں پیش کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں جان ڈال دیتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے، اور مادر ذات اندھوں کو ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے تھے، بینائی کر دیتے تھے، آنکھ آ جاتی تھی، اور جو کوڑ کی بیماری رہتی تھی ان کو شفا دے دیتے تھے، اور سب میں بڑی بات مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کس کی شان ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کا خلاصہ۔ اور آیت نمبر 52 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے پکارے، کون ہے میری مدد کرنے والا، تو حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کی مددگار۔ تو مدد کا کانسیپٹ جو ہے، محبوب خدا، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، ان سے مدد لینا جائز ہے اور شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، جائز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مدد لی تھی۔ اور آیت نمبر 61، 62 اور 63 میں آیت مباہلہ ہے، جس کے اندر شان اہل بیت کو بتایا گیا ہے، اور شان اہل بیت امام حسن اور امام حسین کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قرار دیا ہے قرآن۔ یہ عین توحید ہے، اور ساری کائنات میں حسنی اور حسینی جتنے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے، اور عام طور پہ جو نسل پھیلتی ہے باپ سے پھیلتی ہے، اور یہاں بیٹے سے پھیلتی ہے نسل، مگر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ساری کائنات میں پھیلی ہے، بیٹی سے نسل پھیلی ہے، سیدہ پاک سے پھیلی ہے۔ اور آیت نمبر 81 کا خلاصہ یہ ہے، آیت میثاق، جو سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور یہ نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ یہ امت محمدیہ میں بھی شمار ہے۔ سے افضل الانبیاء ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کا بھی شرط انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 96 اور 97 میں مکے کا ذکر ہے۔ مکے میں اللہ تعالیٰ نشانیاں رکھا ہے اور برکت رکھا ہے۔ سب میں بڑی نشانی کیا ہے مکے میں؟ قدم ابراہیم علیہ السلام، طواف کرنے کے بعد مصلی ابراہیم السلام کے قدم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ کس لیے ہے وہ؟ اس واسطے وہاں پر نبی کا ذکر ہوا تھا، جہاں پر حضور کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے، وہ مقام بہت عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اجرت کے طور پر حضور کو اللہ کی بارگاہ سے طلب کیا تھا، اس لیے آج بھی وہ نشانی بن گئی ہے، عظمت والی۔ اور آیت نمبر 107 کا خلاصہ یوں ہے، جو مفتی صاحب نے بتایا ہے، اہل سنت والجماعت، تفسیر کے مطابق اہل سنت والجماعت کے جو چہرے چمکدار ہوں گے، اہل سنت والجماعت کے جو چہرے ہیں قیامت کے دن چمکدار رہیں گے۔ اور 146 اور 110 کا جو خلاصہ ہے، امت محمدیہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ یہ امت وہ امت ہے جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ 110 کا یہ خلاصہ یہ ہے، یہ امت، حضور کی امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور آیت نمبر 146 کا خلاصہ یہ ہے، علماء کو جو قتل کرتے ہیں یہ یہودی سازش ہے۔ آج بھی جو علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہودیت ہے۔ اس سے ذہن دیں کہ علماء حق جو ہے اپنا کام کریں، ٹینشن نہ لیں، کیونکہ علماء کو ستانا یہ یہودیت ہے، علماء کا ستانا یہ یہودیت ہے۔ اور آیت نمبر 164 کا خلاصہ سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان کیا ہے، کیوں؟ میں نے اپنے رسول کو بھیجا، سر سے پاؤں تک تمام نعمتیں دی، تمام ہر وہ چیز دے کر، کبھی جو ہے نا نعمت دے کر نہیں کہا میں نے یہ دی ہے، زندگی دی ہے، علم دیا ہے، عزت دی ہے، سارے چیزیں، مگر جتایا نہیں۔ جب حضور کو بھیجا
تو بول رہا میں نے امت محمدیہ پر احسان کیا. تو ہمارے لیے عظمت والے اور نعمت عظمیٰ حضور کی ذات اقدس ہے. اور آیت نمبر 167 کا خلاصہ یہ ہے حیات النبی کا عقیدہ ملتا ہے. 179 کا خلاصہ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے. اور مومن کبھی رسوا نہیں ہوتا، کافر جو ہے نا رسوا ہونے والا ہے. مومن کو طیب کہا ہے اور کافر کو خبیث کہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم طیب ہیں اللہ کا. اور آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، بس چکھنا ہے. اور 194 میں یہ اس کا خلاصہ یہ ہے یہ علماء کرام کی شان بیان کی گئی ہے اور علماء کرام کی شان بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح میں نے مفتی صاحب کا خلاصہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوششوں کو قبول اور منظور فرمائے، قرآن کا علم عطا فرمائے، قرآن کا نور ہمارے قلب اور باطن میں راسخ فرمائے اور قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دے. حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.